جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مقبول احمدی، نعرہ رسالت۔ مجھے اندازہ ہے یہاں پر آیا ہوا یہ مجمع سمندر کی طرح سے سننے کم اور ایک مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے زیادہ آیا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگ قید سے چھوٹ کر منہ چھپا کر گھومتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، چوری کر کے جائے گا، واپس آئے گا تو کیا منہ دکھائے گا؟ لیکن مصطفیٰ کا قیدی ایسا ہے، ہزاروں مجمع میں خوش عقیدوں کے ساتھ گھومتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقبال یوں کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہانگل شریف میں ہمارا کوئی پہلی مرتبہ آنا نہیں ہے، اس شہر عقیدت سے ہمارا پشتینی تعلق ہے، اور لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں آپ بہت کٹر لگتے ہیں۔ ہمارے بیانات یا پھر کسی چیز کو لے کر کے میں آج محسوس کر رہا تھا، ہانگل سے 45 کلومیٹر دور پیدا ہوا تو کٹر کہتے ہیں، یہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ عقیدے کی کٹرتا اور تسلط سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری کا دیا ہوا فیض ہے۔ ہزاروں فتنے آئے اور چلے گئے، ہانگل کی سنیت کا بال باقا بھی نہیں کر سکے۔ تمہارے قبرستان بھی تو محفوظ ہیں آج تک، سبحان اللہ، بے شک۔ تمہاری گلیاں اور تمہارے چہرے بھی آج محفوظ ہیں۔ ایک بزرگ کے آستانہ قریب ہونے سے ایمان کا اتنا بڑا حفاظت کا خزانہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج ایک بات آپ کو سنا دوں۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ، ان سے میں تعلق بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہم نے اپنے باپ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ ایک بار ان کا چہرہ جو دیکھ لیتا وہ نظریں جھپکانا بھول جاتا، اور پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کے اندر اتنی وجاہت ہے تو مصطفیٰ کریم کی وجاہت کا حال کیا ہو۔ لوگ آج کے زمانے میں اس چہرے کے فدائی ہیں تو 1400 سال پہلے چاند سے حسین چہرے کے فدائی کیسے ہوں گے؟ اس آستانے سے میری عقیدت اور میرا تعلق اس طور پر تھا کہ میرے والد کا قصہ بڑا مشہور ہے، میں نے کئی بار سنایا بھی ہے۔ ایکو کم کر دو برائے مہربانی۔ میرے والد گرامی جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے حضور حافظ ملت کے پاس سے پڑھ کر کے آئے تھے تو میری دادی محترمہ جو عالمہ تھیں، میرے والد صاحب نے ان سے کہا مجھے مصر جانا ہے، تو ہماری دادی نے کہا تھا کہ پہلے حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے تو چلے جانا۔ سبحان اللہ۔ گھروں کا ماحول بھی یہی تھا، اور وہ والدہ کے حکم سے یہاں آئے تھے۔ واقعہ میں نے یہاں بیان کیا، کئی بار بیان کیا ہے، لیکن ہانگل میں بیان کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ جب یہ بیان کرتے تھے میرے والد روتے بھی تھے۔ سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جس وقت وہ آئے، حضرت عید کے دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے، رمضان کی عید ہو چکی تھی۔ پوچھتے تھے کہاں سے آئے، کیا پڑھے، سب بتایا جاتا تھا۔ اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے والد کہتے ہیں مصر جامعہ ازہر جانا چاہتا ہوں۔ پیٹھ پر ایک تھپڑ مارتے اور کہتے کیا مرنے جائے گا وہاں پہ؟ جا بچوں کو پڑھا، امامت کر۔ تو ساری جتنی امیدیں تھی جو وہاں جانے کی وہ ٹوٹ گئیں۔
अचानक हजरत का हुक्म आ गया, मना कर दिया तो मेरी माँ को जाके क्या कहूँगा। सोचते रहे हजरत का मूड ऐसा होगा, दूसरा अच्छा मूड आएगा तो फिर मैं बयान कर लूँगा। फिर यहीं रुके, ईशा के बाद फिर यही बात कही। हजरत ने पूछा और मेरे वालिद ने यही कहा था कि मुझे जाना है। फिर हजरत ने कहा क्या मरने जाएगा, बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। रात यहाँ पर रुक गए हानगल में। बड़ा लंबा तवील वाक़या बयान करते थे मेरे वालिद के साथ जो हाजी साहब थे वो भी। दूसरी सुबह हुई, नाश्ते के बाद फिर हजरत के पास जाकर कहा मुझे जामे अजहर मिस्र जाना है। एक थप्पड़ मारा और कहा मरने जाएगा वहाँ पे, जा बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। एक बुजुर्ग से की जुबान से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो हकीकत में जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है। वापस आए, अपनी माँ से कहा हजरत ने ऐसा कहा। उनकी माँ ने कहा तो फिर मेरी भी इजाजत नहीं। अगर एक अल्लाह के वली ने तुम्हें जाने से मना कर दिया तो मैं भी नहीं जाने दूंगी। बात दर हकीकत ये थी, उस वक्त उस साल 3 लोग जा रहे थे मेरे वालिद के साथ, 2 और साथी थे। पानी के जहाज का सफर करके जा रहे थे। मेरे वालिद कहते मैं दिल पर पत्थर बांध करके रह गया, नहीं गया। फिर उसके बाद महीने भर के बाद खबर आई कि उनके जो 2 साथी जहाज में गए थे, जहाज में प्लेग की बीमारी फैली और सब लोग मर गए थे। अल्लाह। उनके 2 साथी भी जो गए थे वो मिस्र पहुंचने से पहले मर गए। उनको समंदर में ही कफन पहना करके डाल दिया गया। उसके बाद से मेरे वालिद कहते थे हजरत का जुमला जिंदगी भर कान में गूंजता था, क्या वहां मरने जाएगा। हादसों से बचाने की ये करामत हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन अपने बाप से सुना जरूर है। बात में इसलिए छेड़ा, मेरी अकीदत और मेरा ताल्लुक इस आस्थाने से इसलिए भी है, हमारा पुश्तीनी ताल्लुक। मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब वो भी जामे अजहर जाना चाह रहे थे और बंकापुर में पढ़ाते थे। बड़ा जुलूस यहाँ से निकला था, वो जा रहे थे। मुंबई गए तो उस वक्त भी कुछ हादसा हुआ तो वो जा ना सके। तीसरा मैं था। मैं जब फारिग होकर जामिअतुर रज़ा से आया और मेरा भी जाने का पूरा पक्का बन गया। हालांकि पक्का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने सर पर अमामा बांधा था और हजरत ने फरमाया था तुम जाओ। लेकिन जब मैं आया यहाँ पर तो मेरे वालिद साहब उस वक्त ये कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं जा सका, मेरा बड़ा बेटा नहीं जा सका, अब तुम जा रहे हो। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले हम हानगल शरीफ पीर मकबूल की बारगाह में हाजिर। सुभान अल्लाह, तकबीर, तवज्जो, हम सबसे पहले यहां आएंगे। मेरे जाने से पहले की बात मैं बता रहा हूं। मैं कहा हाजिरी तो दे देंगे, कोई बात नहीं। मेरे वालिद के साथ मैं हानगल शरीफ यहाँ पर हाजिर हुआ था। किसी को इतनी खबर नहीं थी और ना ही हम कोई मशहूर आदमी थे। लेकिन दरगाह शरीफ पर मैं जैसे हाजिर हुआ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे मुशफिक और करम फरमा हज़रतुल अल्लामा मौलाना खलील अहमद मिसबाही साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शफीउल्लाह मिसबाही साहब उस वक्त भी ये मौजूद थे, आज भी हैं। अल्लाह उनके इकबाल बुलंद फरमाए। ये हजरात तशरीफ लाए और सरकार सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर मेरे सर पर उन्होंने अमामा बांधा। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मेरे वाली साहब मौलाना खलील साहब को वैसे ही चाहते थे जैसे मुफ्ती जुबैर साहब को अपने बेटे की तरह। तो वो इसी जुमले में कहे, मुझे कार में बैठ कर के कहा खलील ने अमामा नहीं बांधा है, पीर मकबूल अहमद शाह कश्मीरी की इजाजत मिली, सुभान अल्लाह, अब तुम जा सकते हो। बिहम्दी ताला मैं गया भी और जिस अंदाज से गया और रहा आया वापस। मैं इसीलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरी अपनी तारीफ के लिए नहीं, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी मिला है वो इन्हीं बुजुर्गों का फैज है। इनके इशारे से, इनके नजर करम से हम दुनिया में जो कुछ भी बयान कर रहे हैं, अजीज़ा ने गराम वक़ार, इस आस्थाने से और यहाँ के इदारे से, यहाँ के उलमा से हमारा पुराना ताल्लुक रहा है। अल्लाह करीम इस दूसरे बरेली को हमेशा महफूज रखे। आमीन। ये दक्कन का बरेली इसको कहा जाता है। खुश अकीदा सुन्नियों की जिस तरह यहाँ कसरत है, और आज फिर इस चीज की भी मैं वजाहत कर दूंगा। जब
اس طرح کے اتنے عظیم قطب کی بارگاہ میں ہم رہ رہے ہیں، اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جس کو اٹھا کر کے میں دنیا بھر چلتا رہوں گا، اس لیے کہ میری پہچان ہی ہے یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان ہماری عزت ہماری شہرت ہمارے خاندان سے نہیں، اور نہ ہی میرے ٹوپی جبے پگڑی سے نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی عقیدت ہے وہ صرف ناموس رسالت کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اس مسئلے کو بھی یہاں پر لے کر کے میں حاضر آیا ہوں، لیکن شہر ہانگل کی جو اس کا تقدس ہے، اس کی جو روایات ہے، اس کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج تک میرے عزیزوں، میں اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں، انتظامیہ ہو کوئی بھی ہو، کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، جو بات بولنا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں یہ علاقہ شہر بریلی کے عظیم بزرگوں کی آمد کا ایک عظیم مرکز رہا ہے، قائد ملت کا، گلزار ملت کا، غیاث ملت کا، ان کی دہاڑتی ہوئی آوازیں ہانگل کی در و دیوار کو آج بھی مہکاتی ہیں اور مہکاتی رہیں گی۔ میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب یہ کیمرے اور ویڈیو کے بغیر بھی جلسہ کر سکتے ہیں، اللہ۔ ہمیں ان کیمروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو پہنچانا چاہے نا، وہ 70 دروازوں کے اندر بھی بیٹھا رہے، اسے پوری دنیا کو اللہ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مصر کیا، شام کیا، عراق کیا، یمن کیا، ہر علاقے میں نے دیکھا پروانوں کا ہجوم ہے۔ وہ کوئی ٹی وی اور ویڈیو سے پہنچا ہوا مرد قلندر نہیں تھا، عشق مصطفیٰ سے پہنچا ہوا۔ آپ سب کو اس کا تقدس برقرار رکھنے کی میں بات عرض کر رہا ہوں، یہاں کی روایات، یہاں کا تقدس، اور جلسوں کو اور جلوس کو سیاسی نہ بناؤ، سیاسی نہ بناؤ، سیاست کو آپ اپنا الگ رکھو، خالصتاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہے، تو پھر اسی بات کے لیے ہم چرچا کریں گے۔ آؤ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ چند باتیں تھیں، باقی میرے متعلق اگر کچھ الگ نعرے لگتے ہوں یا سپاس نامہ بھی بہت پڑھ کر کے سنایا، میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ مجھے جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، ایوارڈ وغیرہ سب آپ سے کیا لیں گے، لکڑی کا ایوارڈ اور یہ توغرا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی محبتیں اور عقیدتیں ہیں، ہم ایوارڈ بارگاہ مصطفیٰ سے لینے کے متمنی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے صرف اتنا اشارہ ہو جائے، ہمارا تو یہ نعرہ ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مشن تھا۔ فرماتے تھے نہ مرا گوش زتانے، یعنی مجھے کسی تان و تشنی سے سروکار نہیں، اور نہ ہی مجھے کسی تعریف کرنے والے کو سننا ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میرا یہ جملہ ہے، یاد رکھو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف پھیر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو۔ لوگ آج ڈرے سہمے ہوئے بھی ہیں، جہاں پر ہم جاتے ہیں لوگوں کی ایسی امیج بنا دی گئی ہے، بہت ساری چیزیں، یہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر بیچارے کچھ لوگوں کو، ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی ڈرا کر کے رکھتے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ڈپارٹمنٹ والے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس مولانا کو بلائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ شاہد ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو توڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ قوم اسی وقت خفا ہوتی ہے جب ان کی جان کو کوئی انگلی اٹھاتا، باقی کیا کیا نہیں کر لیا گیا ہمارے ساتھ، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے بچوں کے جنازے کا، ہماری عورتوں کی عزتیں نیلام ہونے کا، کس چیز کا رونا روئے؟
ہمارے پاس سے تو سب لٹ گیا ہے، ہمارے بچوں کو آوارہ کر دیا گیا ہے، نوجوانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی، سب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس بات پر فخر ہوتا ہے اس قوم کا سرمایہ سب چلا گیا، مال و دولت لوٹ لی گئی، ان کی نوکریاں بھی نہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا قائد نہیں، یہ ٹوٹی پوٹی جماعتوں میں ہے۔ لیکن فخر اس بات پر ہوتا ہے جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو رگیں جہاں پھڑکنے لگ جاتی ہے، اور پھر ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ یہی دنیا دیکھ کر گھبرا رہی ہے کہ ابھی بھی رمق باقی ہے، ابھی بھی چمک باقی ہے، ابھی بھی زندگی باقی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں تم ہزار چیر پھاڑ کر لو ہمارے ساتھ، لیکن مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ ہمارا لہجہ بھی اگر سخت ہوتا ہے تو اسی مسئلے میں سخت ہوتا ہے، ہم بڑے نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، نرم انداز میں بات کرنے کے عادی ہیں۔ میں کوئی بھڑکاؤ بات نہیں کروں گا، اور ہمارا مزاج بھی نہیں۔ اگر حضور کے عشق پر اور عزت پر بات کرنا کسی کو بھڑکاؤ لگتا ہے تو یہ تو ہم روز کریں گے، یہ اگر آپ کو لگتا ہے تو یہ ہم روز کریں گے۔ باقی تو لوگوں کو پھیرنے میں مہارت ہے، جملے بدل کر کے ادھر سے ادھر۔ اسی لیے تو میرے عزیزو، ہم تو صرف اتنا بھی اگر کہہ دیں کچھ دیر کی خاموشی ہے، آگے نہیں، اور ڈر بھی نہیں ہے۔ اس لیے پورا کمپلیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اب 4 سال کا بچہ بھی کمپلیٹ خود ہی کر لیتا ہے۔ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، میری جگہ پر اب وہ تقریر کرتا ہے اور سب سے پہلے یہی شعر پڑھتا ہے۔ مجھے اس چیز کا وہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، کسی کو اگر کوئی جملے پھیر کر کے بدل کر ہماری امیج کو خراب کرنا چاہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ ہمیں پڑھیں، ہمیں دیکھیں، ہمیں سنیں، ہم تو صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے بات کرتے ہیں۔ آؤ اے نوجوانوں، میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی سے آپ کو بتاؤں ایک صحابی رسول کا ایسا معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور اس وقت صحابہ کی جماعت میں ایک منافق بھی تھا، عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دل میں حضور کی دشمنی چھپائے ہوئے اور سامنے سے اسلام دکھایا ہوا، سامنے مسلمان تھا، دل میں نفرت تھی، صحابہ سے نفرت تھی، حضور سے نفرت تھی۔ لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس کا بیٹا ہے، وہ صحابی رسول ہے، بیٹا عاشق رسول۔ عبداللہ بن ابی نے صرف ایک بار واپس پلٹتے ہوئے غزوے سے واپس آ رہے تھے، کنویں سے پانی نکالنے کے وقت انصار اور مہاجرین میں کچھ تکرار ہو گئی، پانی نکالنے میں کچھ تکرار ہو گئی۔ جو مہاجرین ہیں وہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں، انصار جو مدینے میں رہنے والے ہیں۔ تو اس عبداللہ بن ابی منافق نے مدینے والوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ ذلیل لوگ، چھوٹے لوگ جو باہر سے آئے، ننگے تھے، کپڑے نہیں تھے، فلاں تھا، اور یہ آ کر ہم پر حکومت کریں گے، انقریب ہم مدینے لوٹیں گے تو ہم ان سب کو نکال کر باہر کریں گے۔ لا یخرجن الاعز منها الاذل، اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ سنو جملہ میرے عزیزو، منافق نے کہا تھا، منافق نے کہا تھا ہم ان لوگوں کو نکالیں گے، ہم عزت والے ہیں۔ یہ بات پھیل گئی، صحابہ کے درمیان آ گئی، اور جیسے یہ بات پھیلتے پھیلتے انصار و مہاجرین میں چلی گئی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ رسول اللہ اور ان کی جماعت جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ چھوٹے لوگوں میں سے ہم سے پناہ لے کر کے رہ رہے ہیں، ہم مدینے والے عزت والے لوگ ہیں۔ جملہ بڑا تیکھا تھا اور کڑوا تھا، گالی بھرا ہوا تھا، لیکن یہ جملہ جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے ان کے پاس پہنچا، بیٹے کو سنو، دوسرے صحابہ نے ایکشن بعد میں لیا، دوسرے صحابہ نے ایکشن بعد میں لیا۔ بیٹا مدینہ آنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا راستے پر، کہا میرا باپ کہاں ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ جب وہ قریب آیا تو بیٹے نے دامن پکڑ کر پوچھا کیا تو ہی وہ ذلیل ہے جس نے صحابہ کی جماعت کو ذلیل کہا ہے؟ کیا تو ہی وہ ذلیل ہے جو رسول اللہ اور ان کی جماعت کو ذلیل کہا اور یہ کہا کہ اب ہم عزت والے لوگ ان کو ذلیلوں کو نکالیں گے؟ اس نے کہا تو بیٹا ہے میرا، میں باپ ہوں تیرا،
بیٹے نے کہا باپ بیٹے کا رشتہ ختم, یہاں صرف عظمت مصطفیٰ کا رشتہ ہے. یہی تو پیغام تاج شریعہ تھا, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے. بے شک. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بریلی سے لیا ہوا نہیں ہے, یہ صحابہ کی جماعت سے لیا ہوا ہے. سبحان اللہ. بیٹے نے کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے ہی نہیں دوں گا. عبداللہ بن ابی نے کہا میں سردار ہوں قبیلے کا, مدینہ میرا وطن ہے, گھر میرے مدینے میں, مجھے تو نہیں داخل ہونے دے گا نا. بیٹے نے کہا تلوار نکال لی اور کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. اپنے باپ کو کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہاں اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور صحابہ عزت والے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول اور سارے صحابہ عزت والے ہیں, اس وقت تک میں تلوار اندر نہیں کروں گا. کیا بیٹے کی محبت تھی. باپ نے سب کے سامنے کہنے سے شرمایا اور کہا چل میں تیرے کان میں بول دیتا ہوں. کہا نہیں, کان میں نہیں, جس طرح تو نے تکرار کے وقت سب کے سامنے کہا تھا مجمع میں کہہ. اپنے باپ کو بیٹا کہلوا رہا ہے. اور اس کے بعد جب باپ کھڑا ہوا اور کہا اے اہل مدینہ سب سنو, میں ذلیل ہوں, رسول اللہ کی جماعت عزت والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کی ہے, رسول کی ہے, ایمان والوں کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. آج بھی میرے عزیزو ادھر ادھر جو دجالی فرقوں میں جاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں. عزت تو ایمان والوں کی ہے. تم جمے رہو, ڈٹے رہو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ, حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کمپرومائز. جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دے دے. اس پر کوئی سمجھوتے کی بات نہیں کرتے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں کہتا ہوں, کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا تو آج حال یہ ہو گیا ہے, جب الیکشن آتا ہے ساری پارٹیوں میں گھومتے رہتے ہیں جھنڈے لے لے کر کے. صبح نیلے پٹے والوں کے ساتھ, دوپہر میں لال پٹے والوں کے ساتھ, رات میں کیسری پٹے والوں کے ساتھ, سب سے 500 لیتے رہتے. کسی نے مجھے تانا مار کر کے کہا تھا, ایک نیتا صاحب نے. میں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے, وہ بھی کماتے ہیں, آپ بھی کماتے ہو, الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, کمپیر کرنے کی جہاں بات آتی ہے, آپ ایک پارٹی کے نیتا ہو, دوسرا کوئی اور نیتا ہے, تیسرا کوئی اور نیتا ہے, ہمارے بچوں کو سب برابر لگتا ہے, اس سے بھی لو اس سے بھی لو, جھنڈے لگا کے گھوم لیتے ہیں. اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جگہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں 500 کے لیے. میں نے اس نیتا کو ایک جملہ کہا تھا, کہا آ جانا کبھی میرے ساتھ, کسی متقی پرہیزگار عالم دین کی بات نہیں کروں گا, مسلمانوں کے محلے میں سے کسی ایک نوجوان بچے کو لے کر کے آنا, میں بھی بیٹھوں گا تو بھی بیٹھ. کمپیریزن نیتاؤں کے درمیان مت کرنا, اس نیتا کے ساتھ جائے گا کہ اس نیتا کے ساتھ جائے گا. کیسا بھی نوجوان ہو میرے سامنے بیٹھنا, ایک طرف اس سے کہنا 1 کروڑ دیتا ہوں یہ لے لے, اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھا کر کہنا اور پوچھنا کیا لیتا ہے. قسم خدا کی میرا یقین یہ کہتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ, رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ایک بات میں سب سے کہتا ہوں, ہم کسی کو بھڑکانے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو گالی دینے آئے. ہمارا مقابلہ صرف ان سے ہے جو حضور پاک کی طرف انگلی اٹھاتے, باقی کسی سے نہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت کی طرف بھونکے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو مسلط کیا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا. سنو ہماری حیثیت کیا ہے. میں تو آپ سے کہتا ہوں ہم تو زمانہ نبوی کے وہ گدھے بھی نہیں بن سکے, خچر بھی نہیں بن سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر لایا گیا تھا خیبر کے موقع پر, تحفے میں آیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو قبول فرما لیا. خچر جانتے ہیں نا, گدھے اور گھوڑے کے بیچ یہ خچر ہوتا ہے, اس کی سواری کی جاتی تھی. حضور نے تحفہ قبول کر لیا, لیکن وہ خچر اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کان لگاتے, پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہے. جانوروں کے لیے بھی تو وہ رسول تھے, وہ رحمت للعالمین تھے, سب کے لیے تھے. حضور نے فرمایا یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے. نبیوں کی سواری ہوا کرتے تھے میرے باپ دادا, اور میں اس نسل کا آخری خچر ہوں, اور نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. گدھے کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں. قادیانی گدھے سے بدتر ہیں. گدھے کا عقیدہ تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں. اور جانتے ہو الگ بات جس پر حضور مسکرائے وہ کیا تھی؟ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا, میرا مالک ایک یہودی تھا, مجھے پالا ہے, مجھے لے کر چلتا تھا پھرتا تھا, لیکن جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں گرا دیتا تھا. حضور مسکرا دیے تھے. خچر کہہ رہا ہے جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا. حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس پیٹھ کو پاک رکھنا, سید الانبیاء بیٹھیں گے, سید الانبیاء تشریف فرما ہوں گے اس پیٹھ پر. اس پیٹھ پر خچر نے کسی ایرے غیرے نتو کھیرے کو بیٹھنے نہیں دیا. میں یہی کہتا ہوں نوجوانوں, اس خچر کی طرح سے اگر بات آ جاتی کہ ہماری آنکھیں ایرے غیرے نتو کھیرے کے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے, ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں, تو مفتی اعظم کی دعا سنو, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اپنی آنکھیں بچا کر رکھتے, اپنی آنکھوں کو میلا ہونے سے بچا لیتے, یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں جمال مصطفیٰ دیکھنے کے لیے. ہمارے ہاتھ گناہوں سے بچا کر رکھتے کہ یہ ہاتھ کو میں میلا ہونے نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ ہاتھ مجھے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ کرنا. ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے, اس کا خیال کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اس خچر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا, کسی چیز نہیں کیا. مالک ہو تو ہو, پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دوں گا گندے آدمی کو, عقیدے کا نجس ہے نہیں بیٹھنے دوں گا. حضور کا عاشق اگر اپنے آپ پر کسی اور کو سوار کر لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے. وہ غلام کیسا ہے جس کے خیالات پر کوئی اور حاوی ہو گیا ہے, کسی کے دل پر کوئی اور راج کرنے لگ گیا ہے. دنیا کی حسیناؤں اور جمیلاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے وہ نوجوان رات بھر واٹس ایپ, فیس بک, انسٹا پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے حضور پاک کی محبت کی قسم کھائی ہے, یا پھر ان حسیناؤں اور جمیلاؤں کی جو چند دنوں کے بعد کسی اور کی ہو جائیں, ان لیلاؤں کی بات کرتے ہو جو ہر دن کوئی اور بدل لے. میں آمینہ کے لال کی بات کرتا ہوں جو قیامت تک ہاتھ نہیں چھوڑتا, جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت باندھ لی. وہ اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد نکیرین بعد میں آئیں گے, پہلے مصطفیٰ تشریف لائے اور پھر یہ فرمائیں گے ذرا آہستہ جگہ اس کو, اس لیے کہ بڑا تھک کر میری محبت میں آیا ہوا ہے. اس غیرت مند رسول کی بات, قیامت کے دن کا منظر بھی حدیثوں میں موجود ہے
کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا، جو وہاں بھی نہ چھوڑے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اول حضور پاک کی عزت ہونی چاہیے، ہر چیز میں اول ہمارے سارے رشتے ناتے سب کچھ حضور پاک سے وابستہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو، ہر سنی کو یہ پتا ہے میں آدھا ہی بولتا ہوں، آدھا یہ کمپلیٹ کرتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قرآن میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو پھر وہ قرآن ہی نہیں رہ جائے گا، کلام نہیں رہ جائے گا۔ کلام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حشر کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس لیے میں بول رہا ہوں قبر کے 3 سوال ہیں، 2 میں تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے، 2 میں تو بہت نکل جائیں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام۔ یہاں تک بہت آ جائیں گے، لیکن تیسرا فرشتے جو پوچھتے ہیں نا، اس میں بڑا مسئلہ ہے۔ فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے پھر حضور ہوں گے، روایات میں ہے۔ اب فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرے میں کہا تیرا دین کیا ہے؟ لیکن حضور کو دکھا کر کے نہیں پوچھتے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، اب نہیں کیا کہتا تھا۔ یہ سوال بڑا ٹف ہے۔ اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لادری، اور جو محبت مصطفیٰ والے تھے، ارے بریلی والے تو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کو دیکھنے کے بعد عاشق رسول تو یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں دل یہاں ربا کے واسطے۔ وہاں کا سوال مسلک کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، کوئی کمپرومائز صحابہ نے نہیں کیا۔ ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں، انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں حضور کے رازوں میں شریک رہتے تھے۔ جب کوئی جنگی مقاصد کی بات ہو رہی ہوتی، کوئی بھی تنظیمی بات ہو رہی ہوتی، تو حضرت انس بن نزیر حضور کے ہمراز تھے۔ ایک بار مکہ سے ایک خط آیا اور حضور اس وقت انس بن نزیر کے گھر میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا خط پڑھو۔ انس بن نزیر نے خط پورا پڑھا، سنایا۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مکہ والے جنگ کی تیاری کیسی کیسی کر رہے ہیں، سب اس میں ڈیٹیل آ گئی تھی۔ قاصد نے خط بھیج دیا تھا حضور کے۔ حضور نے خط بند کروایا اور کہا تیرے اور میرے بیچ راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک میں نہ کہوں۔ انس بن نزیر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ایک مسئلہ ہے انس بن نزیر کے ساتھ۔ ان کی بیوی جس سے ان کی شادی ہوئی تھی بہت اس سے محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے انس بن نزیر، یہ مشہور تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے، انس بن نزیر کی بیوی گھر سے اندر سے باہر آتی، پوچھتی انس بن نزیر رسول اللہ سے کیا بات کر رہے تھے؟ انس بن نزیر نے کہا میرا اور حضور کا معاملہ ہے، بتا نہیں سکتا۔ بیوی نے کہا مجھے تو بتا دو، ہمارے اور تمہارے درمیان کیا پردہ، ہم تو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں۔ انس بن نزیر نے کہا یہ عشق الگ ہے، وہ عشق الگ ہے۔
कहा नहीं बता सकता। बीवी ने कहा ना बताओ कोई बात नहीं, मैं दीवार के पीछे से सब सुन चुकी हूं, मक्का से खत आया है, जंगों की तैयारियों की सब बातें बताई गई है। इतना सुनना था, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए, सीधे गर्दन पकड़ ली, गला पकड़ लिया, कहा नहीं छोड़ूंगा। वो डर गई बीवी, वो भी सहाबिया है, उसके बावजूद अनस बिन नुज़ैर ने गला पकड़ लिया, कहा नहीं छोड़ूंगा उस वक्त तक जब तक रसूलुल्लाह का हुक्म ना आ जाए। मैं इसमें गिरफ्तार नहीं होना चाहता कि हुजूर के राज को मैंने इफ्शा किया है। गर्दन पकड़ करके लेकर चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचे तो हुजूर ने पूछा, अनस बीवी की गर्दन क्यों पकड़े हो इतनी मजबूती से? कहा या रसूलुल्लाह, आपने जो राज मुझे महफूज रखने का हुक्म दिया था, मेरी इस बीवी ने दीवार के पीछे से सुन लिया और यह आकर मुझे बयान कर रही है। मैंने इसलिए इसका गला पकड़ लिया है कि कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं आका आपके दरबार में, आपका राज इफ्शा करने वाला मैं गद्दार ना समझा जाऊं। अगर आप हुक्म दें तो यही मैं दबाकर खत्म कर दूं इस राज को। जो तीसरे तक गया है, जबकि उस बीवी से इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो हाथ, इसलिए कि जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वैसी वो भी मुझसे मोहब्बत करती, और मोहब्बत करने वाले खयानत नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो हाथ छोड़ दिया और बीवी की तरफ फिर मुस्कुरा कर देखा और कहा, हमारे जिंदगी में जो इश्क और मोहब्बत है वो अलग है, जब हुजूर की बात आ जाती है तो वो इश्क अलग हो जाता है। ये है नामों से रिसालत की हिफाजत। सबसे पहली चीज हुजूर पाक की बात हो, सारे रिश्ते नाते इसी से जुड़े हुए हैं, और अगर ये चीज ना हो तो फिर जिंदगी फजूल है। बेइश्क मुस्तफा कोई बात नहीं हमारी जिंदगी में, हुजूर के नाम के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। नौजवानों, तुमसे मैं कहना चाहता हूं, आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला नौजवान, क्या उसके हाथ में ताश के पत्ते हो सकते हैं? क्या उसके हाथ में शराब की बोतल हो सकती है? क्या वो नशा और ड्रग्स में लत होकर के अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है? वो नबी पाक जो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हो, अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला, कब्र में नहीं भूला, हश्र में नहीं भूलेंगे, मेराज में तक हमें नहीं भूला। उस रसूल को ये उम्मत क्या दे रही है? आज क्या दे रही है? दुनिया परेशान है कि नशे के अड्डे हमारे मोहल्लों में कैसे बन गए। मैं पूछता हूं नौजवानों, अगर नशा तुम्हारे मोहल्लों में आ गया है तो झूठ बोलते हो हुजूर से तुम मोहब्बत नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान ये, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। वो एहसास करने वाले रसूल तुम्हारे और हमारे आमाल हर जुमेरात को बारगाह मुस्तफा में पेश किए जाते हैं। हुजूर के पास हम सब के अमाल पेश होते हैं, हमने क्या क्या किया हफ्ते भर। नबी पाक को फरिश्ते सब सुनाते हैं और मेरे आका फरमाते हैं तुम में से हर एक को उसके बाप के नाम से मैं पहचानता हूं। सोचो हफ्ते भर के क्या काम हमारे पहुंचाए जाते होंगे। अब तो बदलने का वक्त आ गया है। हम अपना हफ्ता महफूज रखें कि बारगाह मुस्तफा में अच्छी खबरें जाए मेरी। मैंने जो कुछ अब तक किया है तौबा कर लूंगा। याद रखो, याद रखो, दुनिया का चोर पुलिस से डरकर भागता है क्योंकि पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे, केस बन जाएगा। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। बारगाह मुस्तफा में जब कोई सारे गुनाह करके भी आता है तो उसे मरदूद नहीं किया जाता, उसे धुतकारा नहीं जाता है। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। दुनिया के दस्तरखानों पर जाकर या मालदारों की कोठियों पर लाइन लगाकर नेताओं के इंतजार में अपनी जिंदगी के अय्याम काट काट कर परेशान होने वालों, आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं, एक बार बारगाह मुस्तफा में अपने आप को पूरा सुपुर्द करके देखो। इज्जत न मिले तो फिर कहना, तुम्हारी इज्जत न बढ़े तो फिर कहना,
دنیا والے دکھ ہی دے سکتے ہیں، تمہارے غم کو سننے کے بعد وہ 4 لوگوں میں مذاق ہی کر سکتے ہیں، فلاں کی ساری خرابیاں مجھے معلوم ہے، اس کے گھر کا تو بتا بھی نہیں چلتا، اس کے گھر تو چولہا بھی نہیں جلتا۔ دنیا کو جب جب تم بتاؤ گے اپنی پریشانیاں، یہ 4 لوگوں میں مذاق ہی کر سکتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی بندہ اپنی بپتا سناتا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار، کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ دربار رسالت کا معاملہ الگ ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا اب تو سنبھل جائے، دیکھ لے عزت، حسن، شہرت کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے چہرے کا غازہ بھی مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے دنیا کے فلموں کو دیکھو، یہ ساری چیزیں فلم سٹار ہو کہ گلیمر کی دنیا ہو، یہ جب تک جوان ہے تب تک ان کی چاندنی ہے، جہاں جوانی ڈھل گئی ریٹائرڈ ماسٹر ہے۔ اس کو نہیں، دنیا اب نیا ڈھونڈتی ہے، نیا ان کو ہیرو چاہیے، نئے ایکٹر ایکٹریس چاہیے۔ دنیا ان کو بھلا دیتی ہے، نیتا بھی پرانا ہو گیا تو اس کو وہ منڈلی میں بٹھا دیا جاتا ہے، اب آپ کا کام نہیں، آپ بیٹھو۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو دیکھا گیا ہے۔ میرے عزیزو، حضور پاک کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے حضور سیدی محدث کبیر 90 سال سے بھی اوپر کے ہو گئے، ہزاروں نوجوانوں کی خوبصورتی ایک طرف، اس مرد قلندر کی خوبصورتی اپنی جگہ پر۔ وہ خوبصورتی پاؤڈر اور لالی کی نہیں ہے، وہ حدیث مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے، عشق مصطفیٰ سے آئی ہوئی ہے۔ اور ان آنکھوں نے شاید حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، کوئی تو دیکھا ہوگا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے، جو دیکھ لیتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا۔ 74 سال کی عمر میں 74 جب عمر پہنچی ہے، عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں اس عمر میں دوسروں کو بوڑھا کہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو محمد عربی کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ یہاں جو جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر چہرے پر جھریاں آ جائیں، بال سفید ہو جائیں، کمر جھک جائے، تب بھی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ دنیا سے جانے والا بھی ہوتا ہے تو جنازہ اٹھانے کے لیے کندھے ترس جاتے ہیں۔ یہ حضور پاک کے غلامی میں ملتا ہے۔ باقی کسی پارٹی کی نوکری تم 40 سال کر لو، بعد میں جب تمہارا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جائے گا، نئے لیڈر ہوں گے، نئے نیتا ہوں گے، اور تمہیں پھر کسی پیپر کے کونے میں بھی نہیں گنا جاتا۔ کتنے تو آئے اور چلے گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک ہی جگہ ہے عزت کی، وہ دربار رسالت سے وابستگی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا جو ہو گیا وہ ہر زمانے میں روشن و تابناک رہا۔ آج زمانہ گزر گیا، بہت ساری نئی جنریشن آ گئی، پیر مقبولہ نشہ کشمیری کو دیکھی ہوئی آنکھیں کم رہ گئی ہوں گی، نئے بچے آ گئے، نئے جوان ہو گئے، لیکن بوڑھوں سے زیادہ جوانوں میں عقیدت ہے یا نہیں؟ عقیدت ہے یا نہیں؟ بچوں میں ہے، جوانوں میں ہے، دیکھا نہیں۔ عقیدت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دستور ہے، یہ نظام ہے، جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے اس کی عزت اور اس کا نام کبھی ختم ہونے نہیں دیا جاتا۔ 100 سال گزر گئے، ہر مجمع سے ایک آواز آتی ہے، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت یہ گرمی کہاں سے آئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ذکر اس لیے ہوتا ہے، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے، زندگی بھر اگر کچھ کہا ہے تو یہی کہتے رہے، یہی کہتے رہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ جب کوئی مدح مصطفیٰ کرتا ہے تو دنیا اسے فراموش نہیں کرتی، دنیا نہیں بھولتی ہے۔ سعدی شیرازی کو آج بھی لوگ جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔
हस्सान बिन साबित को दुनिया नहीं फरामोश कर सकती। क्यों? इसलिए कि नबी की जुबान, नबी की मोहब्बत में जुबान खोली थी। वो अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। इकबाल को भी आज दुनिया याद करती है। तो क्यों? इसलिए कि कहा था इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने हुजूर की तारीफ की थी, इसलिए याद रखा गया है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। जब ये कलमे निकलते हैं दुनिया फरामोश नहीं करती है। मियाँ हम तो उर्दू जुबान वाले हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, पंजाबी नहीं आती है, लेकिन पीर मेहर अली गोलरवी जब पंजाबी में झूम कर बारगाह मुस्तफा में कहते हैं तो एक एक जुमला, एक एक कलमा दिल पर लगता है, समझ में आए ना आए इश्क़ मुस्तफा में बोली हुई बात फरामोश नहीं होती, भुलाई नहीं जाती। पीर मेहर अली ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लाठ नुरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब वड़िया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अरिया। और बरेली का इमाम जब बोलता है यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कोई नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फज़हा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों दुहा नहीं। और आला हज़रत कहते करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। एक मेयार दिया, एक कसौटी दिया। इश्क़ रिसालत क्या है, नामूस रिसालत का मसला क्या है? सुनो, दुनिया में जिसको भी तुम अच्छा समझते हो, जितना भी अच्छा समझते हो समझ लो, किसी को भी, और किसी को बहुत ऊंचा समझते हो समझ लो। आला हज़रत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और अकीदा क्या है, आखिरी जुमला कह रहा हूं, अकीदा क्या है? सुन्नियों का अकीदा मरते दम तक यही रहेगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ऐ नौजवानों, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हमारे जितने मामलात हैं हम एक छत के अंदर सब डिस्कस कर लेंगे, हल कर लेंगे। हजारों इख्तिलाफात हों, सारी चीजें हल हो जाएंगी, लेकिन नामों से रिसालत का मसला ऐसा है जिसको हर नौजवान सुन्नी सही अकीदा अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे, जान से ज्यादा अजीज रखे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जहां पर आए, अपना तन मन धन हर चीज एक तरफ, बारगाह मुस्तफा एक तरफ। और जब तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा, फिर देखना जिंदगी कैसी बदल जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है इस शहरे हानगल से जो बरेली का अक्स है, इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा, और ये कहता हुआ उठेगा,
کیا کہتا ہوا اٹھے گا کہ محمد سے وفا تُونے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لا قلم تیرے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند، نور افشا ہوا جب وہ بطحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند، آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند، آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول،
جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں رحمت تیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا غوث اعظم امام تو کا بنو کا غوث اعظم امام تو کا بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا
جب میں پہنچوں دیارے حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہو اور احمد رضا ساتھ ہم سب بھی ہو اور احمد رضا تھام کر جالیاں اور پڑھے برملا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا مصطفیٰ جان رے پلا سلام مصطفیٰ جان رے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا سرمے عشق آنکھوں میں پہنا دیا سرمے عشق آنکھوں میں پہنا دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن کھول دی سامنے پتھروں نے زبان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت لاکھوں سلام نور افشا ہوا جب وہ فتح کا چاند دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند نور افشا ہوا جب وہ فتح کا چاند دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند آسمان پر پڑا مند دنیا کا چاند آسمان پر پڑا مند دنیا کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت لاکھوں